مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک کی آواز تھوڑی کنٹرول کریں، گونج رہی ہے آواز، ایکو بالکل ختم کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے نا تھوڑا اسٹارٹر ہوتا ہے نا، اسٹارٹر کھانے سے پہلے سلاد رائتا ہوتا ہے، بیان سے پہلے تھوڑا سا، اس دوران مائک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے تھے۔ دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے۔ اس نے کہا بے اس سے گرم کیسے پئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے۔ اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے، چینی کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، توے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا خاموش ہوں گے نا تو بیان پھر شروع ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہدایات دی جا رہی ہیں تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، اور ویڈیو نہ بنائیں موبائل سے، آپ کو مل جائے گی ویڈیو۔ کھل کے میں بات ہی نہیں کر سکتا اگر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، 4 شادیوں پہ تو بات پھر ہو ہی نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بیان میں خواتین بھی ہیں تو تھوڑا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح طرح سے 4 شادیوں پہ بات سننی ہے تو کبھی خوشبو لگا کے آپ ہمارے علاقے میں آؤ، بیٹھیں گے ہم۔ خواتین غصہ ہوتی ہیں 4 شادیوں کی سکھا کے جا رہے ہیں مفتی صاحب، ہمارے شوہروں کو خراب کر رہے ہیں۔ بھائی میں جو یہ بات کرتا ہوں عورتوں کے لیے کرتا ہوں۔ طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو ان بیچاری عورتوں کا کیا ہوگا۔ جب آپ کی اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر دوسری پہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو کہ یار کوئی پہلی والا نہیں ملتا، چلو کوئی اچھا دوسری والا مل جائے۔ تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں، مقصد خواتین سے دشمنی نہیں ہے، یہ عورتوں کے فائدے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں میں۔ دیکھو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، لیاری والو، لیاری میں جب بھی بیان ہوا ہے ماشاءاللہ ایسا جوش و خروش نظر آئے، لیکن تھوڑا سا اعتدال ہو تو اچھا ہے، تھوڑا اعتدال ہو، خاموشی ہو، تاکہ بیان تو ہو نا۔ ایسے جوش و خروش کا فائدہ کیا جس میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں رہے بھائی، بیٹھ جائیں، شاباش۔ لیاری سے جو ہماری وابستگی ہے بہت پرانی ہے۔ اسکول میں ہمارے دوست لیاری کے پڑھتے تھے۔ لیاری والو، اللہ نے آپ کو بہت سارے علماء دیے ہیں، یہاں بہت سارے مدرسے ہیں۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے جہاں میں ہوں؟ خلفائے راشدین، ماشاءاللہ اتنا اچھا نام۔ اور یہ مجھے 2021 سے بلا رہے ہیں بیان کے لیے۔
21 سے پیچھے پڑے ہوئے، بیان 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 بیان. ہم نے کہا یار اب جائیں گے لازمی، اس سے پہلے کہ امام مہدی آ جائیں ہم لیاری میں بیان کر کے آئیں گے. 2021 سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں بیچارے. تو دیکھو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، میری کوئی بات میری نہیں ہوگی، جو اللہ رسول کا پیغام ہے آپ تک پہنچاؤں گا، جو علماء پہنچاتے ہیں. آپ کے یہاں علماء بہت ہیں ماشاءاللہ، مدارس بہت ہیں، تبلیغ کا کام بہت ہے، ان سے جڑو. ٹائم آپ کا گزر جائے گا اس نوکر کلب میں بھی. گٹکے بھی یہاں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، گٹکے کھا کے بھی ٹائم گزر جائے گا، اور سگریٹ پی کے بھی ٹائم گزر جائے گا، کھیل کود میں بھی ٹائم گزر جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا. بھائی صاحب ٹائم سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے. اگر ٹائم پاس نہ ہوتا لیاری والوں کا تو قبرستان کیسے آباد ہوتے؟ روزانہ پبلک مر رہی ہے کہ نہیں مر رہی ہے، اور قبروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبھی تو قبر میں جاتے ہیں. اگر ٹائم رک جاتا تو ہماری عمر بڑھتی اور ہم موت کے قریب جاتے نہیں جاتے. اس کا مطلب ٹائم ہر شخص کا پاس ہوگا، ٹائم سب کا گزرے گا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیں. ٹائم تو گزرے گا میرے بھائی. اچھا بھائی جن کو نظر نہیں آ رہا وہ آڈیو سن لیں نا، آواز تو آ رہی ہے نا، آواز تو آ رہی ہے، تو وہ زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کریں. تو ٹائم میرے بھائی دنیا میں سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے. تو لیاری والوں اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے ہیں، دو راستے دیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دیکھو اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے. بیٹھ جائیں آرام سے، شاباش. تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے، امریکہ والے بتائیں گے، ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا اپنے کلچر سے پوچھو گے؟ بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف. یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے یا یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا. اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے. ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ پرشین تھے. آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی بھی تھے. اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے، قوم کے پیغمبر ہوتے، تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے. آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو تو دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو، ہے بھائی؟ دیکھو نبی صلی اللہ، جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے، تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی، امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، فارسی بان تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے
جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی. اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو. ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت دی؟ یا اہل فارس، اے فارسیو، انا رجل منکم، میں عربی نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو، وہ میری ماتحتی میں ہیں، وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں. یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کو کیوں کہا بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے. اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا، اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے. عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو. عرب کو تو یہ تو ہم نحن العرب، ہم عرب ہیں. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے. یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے. یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں. لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہیں اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم. پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا، اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم. پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا. ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم. میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم. اماں کون ہے؟ حوا. بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک حوا پر. تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گا کچھ نہیں آخر میں. تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا. کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا، کیونکہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے. تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں، مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں. دیکھو لیاری والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا. دیکھو ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے. بولتے کیوں نہیں؟ سرائکیوں نے، اے بھائی انگریزوں نے، لیاری والوں نے، مکرانیوں نے. کس نے نکالا؟ عربوں نے. پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی قریش میں سے تھے، آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے. نبی بنی ہاشم میں سے تھے، اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی، ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہیں، پٹھان تھے مقابلے میں، انگریز تھے مقابلے میں، ادھر بھی عربی، ادھر عرب ادھر بھی عرب، ادھر قریشی ادھر بھی قریشی، ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا، نہ بال عربوں جیسے، نہ شکل و صورت عربوں جیسی، کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں. اور پھر ہمارے نبی نے صرف یہ دعوت دی نہیں. آج بہت سارے لیڈر ہیں، بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں، میں یوں، خود جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے. سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، لے کے جائیں گے آپ کو، آج یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے. تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے، لیڈر مارکیٹ سے شارٹ، سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر.
پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیا. کچھ چرسی تھے کہیں, چرس ہیروئنچی کو کیا بولتے ہیں؟ جہاز بولتے ہیں نا, جہاز بولتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں. ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ہیروئن پی کے چاند پہ ہوتے ہو, تو اس نے کہا ارے ہم ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں, ہم ابھی چاند پہ ہی تو ہوں. تو ایک ہیروئنچی کا کیا انتقال ہو گیا نا, تو جو باقی جو اس کے دوست ہیروئنچی تھے انہوں نے بولا یار اب اس کا کیا کریں ہم, تو پریشان ہو گئے. ان کو تو نہ یہ پتا قبرستان کدھر ہے, غسل کفن کیا ہے, کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو فی الحال جنازے کے چارپائی کو کندھا دو اور چلو. چلنا شروع کیا تو لوگ آئے کہ بھائی کسی مسلمان کا جنازہ ہے, کندھا دیتے ہیں. جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے. چرسیوں ہیروئنچیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ پینا نہ شروع کر دیں کہیں, یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. تو کیا ہوا, جنازہ کی چارپائی جا رہی ہے, لوگ آتے رہے, یہ کھسکتے رہے. اب لوگ جا رہے ہیں, شہر ختم ہو گیا, قصبہ ختم ہو گیا. لوگ بولنے بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائیں, کس کا ہے یہ. تو بعض سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں میرے بھائی, پبلک کو ایک جنگ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نعرے بازی لگا کے ان کے پیچھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں. ہم لاوارث کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا, وہ یہودی, وہ قادیانی, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. ارے بھائی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ لیڈر کل خود بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں آپس میں کیا کر دیا ہوتا ہے, لڑوا دیا. تو لیڈر کے پیچھے جاؤ, میں منع نہیں کر رہا. سیاست میں کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, دو. جس پارٹی کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس پارٹی کو جوائن بھی کرو, اس کو ووٹ بھی دو, لیکن اس پارٹی کی خاطر اپنے رشتوں کو اور اپنی دوستیوں کو خراب بولو مت کرو, کیونکہ یہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لیڈر تھے, مقتدا تھے, رہبر تھے. پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ, جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے ہمیں جو آرڈر دیا خود اس پہ دگنا عمل کیا. ہمیں نبی نے آرڈر دیا رمضان کے روزے رکھو, اللہ کا حکم ہے. نبی نے شوال کے بھی رکھے, ایام 20 کے بھی رکھے, پیر جمعرات کے بھی رکھے. اور پھر امی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے اتنی کثرت سے رکھتے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں ہوگا, زندگی روزوں میں ہی گزرے گی. ہمیں نبی نے حکم دیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے. خود نبی نے 24 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تمہارا حوصلہ میرے جیسا نہیں ہے, رحم کرو اپنی جان پہ. آج پیر صاحب کیسے ہوتے ہیں, مریدوں کو تو بڑے زبردست پیکج دے رہے ہوتے ہیں. خود وہ ایک پیر صاحب جو تھے نا, لوگوں کو سمجھاتے تھے جو کی روٹی کھایا کرو اور دال کھایا کرو اور یہ کھایا کرو اور کدو کھایا کرو, لوکی کھایا کرو. ایک دن وہ کسی کے ہاں دعوت میں چلے گئے, وہ کدو اس نے پکائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب بہت سادہ ہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, کدو. تو پیر صاحب کو آ کے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف, آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. اس نے کہا کوئی بے غیرت سا مرغا کھلا دے وہ زیادہ بہتر, شریف کو چھوڑ دو. صحیح ہے نا, کوئی کیا کھلا دے تو شریف وریف چھوڑ, بے غیرت سا مرغا کھلا. ایک مرغا نا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغے بھاگتے ہیں مرغیوں کے پیچھے, وہ بیچاری گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی, غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا اس کو. یہ مرغے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاری والوں جو خود کہا میرا مقصد کیا ہے, آپ کے نظر میں سید الانبیاء کی اہمیت جتلانا. بھائی ہم نے سب سے زیادہ فالو کس کو کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے سب سے خیر خواہ کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انگریز ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہتے ہیں. ماں باپ کی بھی ماننی ہے اللہ کی وجہ سے, ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے, کلچر کیا کہتا ہے. نا 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 نا,
ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے عمل کیا میدان جنگ میں، جب جہاد کا حکم دیا، صحابہ کہتے ہیں سخت گھمسان کی جنگوں میں ہم نبی کی آڑ لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام کو وقتی طور پر شکست ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر، جنگ نہیں ہوتی، خالی لاٹھی چارج ہوتا ہے تو مارکیٹ سے شاٹ. تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کہتے ہیں تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ کا، بولو نہیں، اپنی کوئی بات نہیں. وہ کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ پیغام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. بلال حبشی کی بات میں کر رہا تھا رضی اللہ عنہ، حبشہ کے ہیں، سیاہ رنگ ہے، گھنگریالے بال ہیں، لیکن فضیلت کیا سنائی جا رہی ہے؟ اچھا، 2 نمبر آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے مالداروں کو قریب قریب، غریبوں کو پیچھے پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مالداروں سے دوستی ہوگی، تھوڑا روکھڑا ملے گا ہے بھائی، اور غریب آدمی کم بخت چندہ نہ مانگ لے مجھ سے کہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں غریب زیادہ تھے، مالدار کم تھے. قرآن کے الفاظ دیکھو، مشرکین مکہ آئے نبی کے پاس. مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے، ادھر توجہ کیوں نہیں کر رہے میرے بھائی آپ؟ یہ کون صاحب ہیں جو بھائی بحث نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، گائے کریں، بحث نہ کریں، کیونکہ سب پھر ادھر متوجہ ہو رہے ہیں نا. بس آرام سے پھٹا پھٹانا شروع کر دینا، بندوقیں اتنی ہیں یہاں آنا شروع ہو جائے گی. چلو بھائی، انہیں میں بیان کرتا ہوں، پھر لوگ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے، میری بھی توجہ بڑھتی ہے نا، میں بھی انسان ہوں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محفل میں غریبوں کی تعداد، بولو زیادہ. تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل، ابو لہب جیسے، ولید ابن مغیرہ جیسے، یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. انسلٹ سمجھتے ہو نا، جو ہوتی ہے ہم لوگ کی گھروں میں ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسلٹ کہتے ہیں. جو مسلمان مرد کی گھر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو شادی شدہ آدمی کی بیوی کے سامنے ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انسلٹ. بہت سی چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں اور محسوس کرائی جا سکتی ہیں. خیر، تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ان غریبوں کے ساتھ، بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں مسکین، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں مسکین، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ انسلٹ. ان کو بھگاؤ اپنی مجلس سے، معاذ اللہ، ان کو ہٹائیں اپنی محفل سے. اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کو یہ طعنہ دیا گیا ہے، ہر نبی کو، ہر نبی کو یہ طعنہ دیا گیا، غریبوں کو ہٹاؤ اپنی محفل سے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ ان کو اپنی محفل سے ہرگز نہیں ہٹا سکتے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ اسلام کی دعوت میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی جس نے دین کی بات سننی، ابھی دیکھو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کوئی وزیر بیٹھا ہوگا، کوئی فوج کا آفیسر بیٹھا ہوگا، کوئی پولیس افسر بیٹھا ہوگا، ساتھ میں رکشے والا بیٹھا ہوگا، ٹماٹر والا بیٹھا ہوگا، کوئی بیچارہ موچی بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی گلی میں جھاڑو لگانے والا بیٹھا ہوگا، کوئی علاقے کا کونسلر بیٹھا ہوگا. تو دین کی دعوت میں مسجد میں کوئی فرق ہے؟ ہندوؤں کے ایسا ہوتا ہے، پہلی جو بھگوان، جو بڑا بھگوان ہے نا، جو ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھگوان، تو ادھر جانے کے لیے تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہونے چاہیے، پھر وہ بڑا سیٹ اپ چلتا ہے ان لوگوں کا. وہ ان کا مذہب ہے بھائی، وہ اپنے مذہب کے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. پہلی صف میں کوئی رکشے والا آ کے بیٹھ جائے
اسلام میں حکم ہے نہیں رکشے والے وہاں بیٹھیں گے، 22ویں گریڈ والے آگے آ جائیں، کوئی ہے اسلام میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، سارے ایک ہی، جو پہلے آ گیا وہ پہلے بیٹھ گیا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہو۔ کوئی ایسا ہے اللہ نے کہا بھائی پٹھان لوگ پہلی صف میں بیٹھیں گے، بلوچ دوسری میں، یا بلوچ پہلی صف میں، پٹھان دوسری صف میں، سرائکی تیسری صف میں، کوئی ہے؟ نہ، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ بعض دفعہ بچے بےچارے نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ آخری صف میں آتے ہیں، بچوں کو یوں کر کے گھسیٹتے ہو آپ، بھائی آپ پہلے آ کے بیٹھو۔ ایک آدمی کی گائے، دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی نا، امام صاحب نے ڈنڈے سے کھینچ کے مارنا شروع کیا، وہ دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا امام صاحب بے زبان بے وقوف جانور ہے، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ کبھی مجھے دیکھا؟ بیچارہ بے وقوف آ گیا۔ تو جو بیچارے مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تو بچے آ جاتے ہیں، جب بڑے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا آگے؟ ان کو پھر تھپڑے مار مار کے نکالتے ہیں وہاں سے۔ تو وہ کہتا ہے یار بے وقوفی میں آ گیا، اسکول ہی ٹھیک تھا پھر میرے لیے، مسجد میں نہیں آتا میں۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا خود اس پر زیادہ عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا۔ مشرکین نے کہا ہم آپ کی بات سنیں گے، ان غریبوں کو نکال دو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا، مجھ پر اللہ کی طرف سے پابندی۔ نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ ان غریبوں کو نکالو تو ہم بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں ان کو پیچھے دھکیل دوں کہ تم پیچھے بیٹھو مالدار آگے بیٹھیں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں غریبوں کو پیچھے بٹھاؤں، سرداروں کو آگے بٹھاؤں تو تم گارنٹی لیتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ بھائی نہیں بچا سکتے۔ اللہ کہے گا اے پیغمبر آپ میرے میسنجر ہو، آپ میرے پیغام، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کی قسم کسی کی دعوت اتنی صاف ستھری اور اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کسی کی دعوت اتنی صاف نہیں۔ تو لیاری والو پھر ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا بھائی آپ کہہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی قبر مبارک میں ہیں، اگر اللہ نے لیاری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، اب تو ہمیں نبی لیاری میں نظر نہیں آ رہے۔ تو نبی نے اس کا جواب دیا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بنی اسرائیل میں جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتے تھے اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی شان ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ کلیم اللہ اگر زندہ ہوں وہ بھی کس کی اتباع کریں گے؟ میری۔ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ آج ایسے اسکالر بھی پیدا ہو گئے کہہ رہے نہیں زندہ نہیں ہے۔ بھائی قرآن میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پہ۔ بخاری مسلم کی حدیث لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ نبی نے گویا قسم اٹھائی، لَيُوشِكَنَّ یہ نون تاکید قسم کے معنی میں ہے، حلف اٹھا کے فرمایا کہ ضرور بالضرور آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا علیہ السلام، صلیب کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث، صحابہ کا اجماعی عقیدہ۔ آج ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں کس کو فالو کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ کلیم اللہ نبی کو فالو کریں گے تو لیاری والو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے کلچر کو فالو کریں گے؟ ہمارے کلچر میں آج کل گٹکا چل رہا ہے تو ہم کیا کھائیں گے؟ گٹکا۔ ہمارے کلچر میں اگر شراب چل رہی ہو تو ہم کیا پئیں گے؟ شراب۔
ہمارے کلچر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے. میرا فلاں دوست کی بھی ایک دوستی ہے لڑکی سے, اس کی بھی دوستی ہے, تو میں نے بھی اگر کسی لڑکی سے سلیکٹ کر لی تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے سوسائٹی کا کلچر کیا ہے؟ دوستیاں آج کل چل رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سب میں ہے. ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا, یہ سب جگہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا آپ اس کلچر سے یہ کہہ کے بری ہو جاؤ گے کہ اللہ سب یہی کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا؟ ہو جاؤ گے بری؟ اللہ کہے گا موسیٰ کلیم اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو نبی سے پرمیشن تو لیتا کہ تیرے لیے کسی لڑکی سے دوستی لگانا جائز ہے یا ناجائز, کسی لڑکی سے فون پہ گپے مارنا جائز ہے یا بولو ناجائز. تو جو گٹکے کھا کھا کے منہ کا کینسر کر رہا ہے, پورے جبڑے غائب ہو گئے لوگوں کے. میرے 4-5 دوستوں کو تو میں جانتا ہوں جو گٹکے کی وجہ سے انتقال کر گئے, قبر میں گٹکا ہی پیش کر رہے ہوں گے حساب و کتاب میں. فرشتے پوچھیں گے کیا لائے جیب سے, گٹکے نکالیں گے. ہمارا ایک دوست تھا سگریٹ بہت پیتا تھا, ہر وقت دھواں, اتنا باریک ہو گیا سگریٹ پی پی کے. مجھے کہتا تھا میری شادی کرا دو. میں نے کہا میں ایسے کی شادی نہیں کرا سکتا جس کے صرف دھواں نکلے. خیال اب تیرے پاس صرف کیا رہ گیا ہے؟ دھواں. شادی کے لیے بیلنس چاہیے میرے بھائی. بیلنس سارا کس میں ختم ہو گیا؟ سگریٹ کے پیکٹوں میں. سب سے زیادہ اسٹیمنا جو چیز ختم کرتی ہے آپ کا, سگریٹ ہے. اور پھر آگے اس سے اوپر کی چیزیں ہیں, گٹکے. بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی خودکشی کر رہے ہو بھائی, خودکشی کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار پیتے ہیں تو دماغ کو سکون ہوتا ہے. بھائی ہم تو نہیں پیتے, تو آپ کو کہیں سے میں بے سکون لگ رہا ہوں؟ تم نے عادت ڈال دی ہے نا میرے بھائی. عادت چھوڑ دو تو عادت کیا ہو جائے گی؟ ختم. پیتے رہو گے تو عادت پڑے گی, چھوڑ دو گے تو چھوٹ جائے گی عادت. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پیے بغیر گزارا نہیں ہے, شراب پیے بغیر. بھائی ہمارا تو گزارا الحمدللہ, بولو نا, ہو رہا ہے. شاباش. تو میرے بھائی جب موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اگر ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہو کے آ جائیں, وہ پیغمبر کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو لیاری والو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم نبی کی نافرمانی کر کے جنت میں جا سکتے ہو. آج پتہ ہے مسلمان نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے جنت میں جانے کا. شارٹ کٹ راستہ. وہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے بھائی؟ مر جائے گا تو قرآن خوانی کریں گے, دیگیں چڑھائیں گے, کھلائیں گے, ابا کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش. بھائی اگر دیگوں سے بخشش ہونا ہوتی تو اللہ الحمد سے لے کے والناس تک صرف دیگیں ہی نازل کرتا. کیا خیال ہے؟ نہ عقیدہ بتاتا کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے, نہ یہ بتاتا کہ شراب سے بچو, جوئے سے بچو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو, 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ مر جائے گا تمبو لگانا, دیگیں کھلانا اور کل شریف کر کے مٹی جھاڑ کے آ جانا. میں سب کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے آج کا مسلمان نبی کی اطاعت نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بکرے کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بکرے کاٹتا ہے, صدقے کے نام پہ نا بکرے کاٹتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے, وہ بکرے کی جان بھی لے جاتا ہے اور تمہارے مریض کی جان بھی لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو آیا تو ایک کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, دوسرا غریبی میں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ دوسرے کی جان بھی لے جاتا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی نبی کی جب تک اتباع نہیں کریں, اگر وہ آ جائیں تو اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہے, تو میری اور لیاری والوں کی بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو میرے پاس, ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا, عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا.
عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں، کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف۔ لیاری والو، اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا؟ کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے نا۔ اچھا، یہ تو سب کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے، ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا، بھگوان کو ہندو بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا ہندو سے، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں، کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ کہتے ہو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان، پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے، پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی، اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر۔ تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی۔ اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا، ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آتا ہے، اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے۔ ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی، بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی بھی، گدھا بات تمیز سے نہیں کرتا۔ تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو، گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا، ماں کے سامنے چیخنا، بیوی کے سامنے چیخنا، باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی، ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا۔ علماء کے سامنے چیخنا، بزرگوں کے سامنے چیخنا، یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا کہ کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں، کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو، ابھی اتنا چیخ کے نہیں نا۔ گدھے کی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے، نا 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 نا، گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے، نہ، گدھا بات ٹھیک کرتا ہے، لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا، ہٹا بے اس کو، یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا، ہٹاؤ یار اس کو، بات صحیح ہے اس کی۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا مانگے گا، بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ گدھا کیا کرے گا؟ بات اتنی سی ہے، اسٹائل دیکھو اس کا، پورا سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے کر کے، جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز۔ بھائی بلی تمیز سے سمجھا دیتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، بکری میں کرتی ہے، میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے۔ تو بھی گھاس کھاتا ہے نا، تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو داڑنا شروع کر دیا تو نے۔ خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے، اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے۔ کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو، باپ کے سامنے تمیز سے نہیں، بدتمیزی سے بات کرو، بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ۔ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ تمیز کے ساتھ۔ لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ، میٹھا۔ اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے، اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا، گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا، انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا۔ تو گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ، تو ہمارے نبی کا حکم ہے، صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں؟ آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے آدمی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا، لمبی بات کرے گا،
ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے, سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو, آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے, اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا, اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے, لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن, عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں, جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ نہ نہ, حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک, اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو, کڑواہٹ تو نکال دو, نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن, یہ گرل فرینڈ تمہاری, گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو, اس میں تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی, جو کسی نبی کو نہیں مانتے, یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یا خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی, کوئی مرد آئے نا ایسے ہی اسٹائل ٹش پش انگلش بھی نکل رہی ہوگی, اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے وہ آدمی فون سے ہی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا, دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا, بیوی کا غلام ہوں, بڑی مظلوم ہوں, اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدماشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں, چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں, تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ اس میں ڈال دوں یار, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. یار پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب 1 پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار, تیری بھابھی بھی کھا لے گی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں. اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی یار, اس میں شوربہ زیادہ کر دو, برتن رہ گئے. تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ, یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو بیوی سے مٹھاس سے بات کرے, نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی, اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہے.
وہ ڈانٹ بھی دے تو ایکسکیوز می کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا امی عائشہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا اپنی زوجہ کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی گھماتے اور اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا، خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں. تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں، گھر جاتا ہے آدمی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے؟ وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا ہیں؟ ایک. اچھا، مشرکین مکہ سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں، کس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ، ایسے اشارہ کر کے کہتے کتنے؟ ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی مشرک نہ ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ کو مانتے تھے ایک گاڈ ہے، لیکن پھر بتوں کے سامنے بھی جھکتے. وہ کہتے تھے اللہ نے ان بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، ان کی مورتیاں ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے، کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے، اختیارات دے دیتی ہے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، یہ علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں؟ ظاہر علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو اسلام جو توحید لے کر آیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا، اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے ان سے مانگ لو. نا نا نا، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے. یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نبی فرمایا یہ نہیں کرنا. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا تو وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا کس کو؟ اللہ کو پکارے گا. نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے؟ نبی کی مخالفت کر کے نہیں، نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے. ہاں نبی کی محبت میں ہم درود پڑھیں گے. نبی نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر. تو نبی کی محبت کا اظہار کا طریقہ آپ کی سنت کو فالو کرنا. داڑھی بڑھاؤ میرے بھائی، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، سنت کو فالو کرو. سنت میں دانت صاف کرنا بھی ہے.
آج لوگ آتے ہیں ملاقات دوپہر کوئی بندہ آ گیا, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, دانت بھی صاف نہیں تھے اور میرے منہ میں گھستا جا رہا تھا بات کرنے کے لیے, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی منہ کے باہر بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے یار. ایک ڈینٹسٹ کے پاس ایک ڈاکٹر گیا, ایک آدمی کے دانت خراب تھے, وہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا, ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا منہ کھولو, اس نے اتنا بڑا منہ کھول لیا نا. ڈاکٹر نے کہا میں باہر بیٹھ کے ہی علاج کروں گا, مجھے اندر جانے کی ضرورت بولو نہیں. دانت صاف کرنے کا حکم دیا. گٹکے والے کے دانت صاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایسے پوری سروس تیزاب سے کلیہ کرے گا تو جا کے صاف ہوں گے دانت. تو ماوا گٹکا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. گند کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ نے شہد پیدا کیا, اللہ نے دودھ پیدا کیا, بادام پیدا کیے, گوشت پیدا کیا, کتنی طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں, ان سب کو چھوڑ کے گھستا کہاں پر ہے؟ سڑے ہوئے گٹکے پہ. اور گٹکا جتنا بدبودار ہوگا اتنا مہنگا ہوتا ہے. جان بچاؤ میرے بھائی. میں ابھی ہمارے ایک ریلیٹو پورا جبڑا کٹ گیا ان کا کینسر کی وجہ سے, پھر دوبارہ کینسر ہو گیا. جوان خوبصورت نوجوان میں نے گٹکے کے مرتے ہوئے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. اور منہ کتنا گندا ہوتا ہے گٹکے والے کا, بات بھی نہیں کرتا, کوئی بات کرے جا کے گھما رہا ہوتا ہے بس. تو عقیدے میں عقیدہ توحید, اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا, مفتی صاحب میرے آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے, دعا کر دیں. میں نے دعا کی, اللہ شفا دے. کہتے ہیں کوئی علاج؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں میں علاج سے تھک گیا ہوں, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں جگہ بابا کا مزار ہے, وہاں جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی بابا جو قبر میں ہیں, آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, ان بابے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ان کو؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا, پورا دھڑ تو آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہو, اس کی انگلی تھوڑی سی یوں ہلی تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگے. تختے پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ آپ نہلا رہے ہو مردے کو, بس اس نے آنکھ مار دی ہلکی سی, پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ رہے بھائی مر گیا آدمی, بولے یہ تو ہل رہا ہے. تو خیر, تو بھائی مسجدیں ہیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے, قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے کہ اس کی دعا, اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو, یہ بابے ہمیں کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں گے. تو عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ توحید. عقیدوں میں اور بہت سارے عقیدے, موت کے بعد زندگی ہے. یہاں پر آج کل نا یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر, یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے, جب ہم مر جاتے ہیں مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ابھی تک کوئی سائنسدان نے نہیں بتایا کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے. صحیح ہے نا؟ تو یہ پرانا اعتراض ہے, بہت پرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قبرستان سے پرانی ہڈی لے کر آیا, کوئی مرے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا, اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ کے کہنے لگا, اعتراض کرنے لگا, من یحیی العظام وہی رمیم, بتاؤ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اس میں کون جان ڈالے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو خراب ہو گئی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, یہ اعتراض نبی پر نہیں تھا, کس پر تھا؟ اللہ پر. آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں زندہ کروں گا. بھائی اللہ نے کہا ہے, اللہ زندہ کریں گے, تو جواب بھی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. نبی خاموش ہیں. وہی نازل ہوئی سورہ یاسین کا آخری رکوع, اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں اس کا کیا جواب ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے میں نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا ہے, اس پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں جاتا ہے, اس پانی کے قطرے میں نہ آنکھ ہوتی ہے, نہ ناک ہوتی ہے, نہ دل ہوتا ہے, نہ دماغ ہوتا ہے, نہ پلکیں ہوتی ہیں, نہ انگلیاں ہوتی ہیں, نہ گردے ہوتے ہیں, نہ پھیپھڑے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے اللہ اس کا دل بناتے ہیں. ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے اللہ تعالیٰ پھیپھڑے بناتے ہیں. اس روٹی سے اللہ بچے کا سر بناتے ہیں. اس روٹی سے اللہ تعالیٰ بچے کا دماغ بناتے ہیں.
دماغ میں اتنی باریک باریک نسوں کا جال، پائپ لائنیں ہیں جو خون لے کے چلتی ہیں، ان پائپ لائنوں کو آپ سیدھا کر کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی لمبی پائپ لائنوں کا جال وہ گچھا بنا کے پورا کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں ہو رہا. جب ایک چھوٹی سی گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، ہزاروں مزدور، کوئی پانا لے کر آ رہا ہے، کوئی اسکرو لے کر آ رہا ہے، کوئی ٹائر بنا رہا ہے، بیسیوں لوگ، ماں کے پیٹ میں کچھ بھی کوئی نہیں ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرنے والا، لیکن بچے کے اجزاء بن بھی رہے ہیں، جڑ بھی رہے ہیں، اور اس پہ پلسٹر بھی ہو رہا ہے، کلر بھی ہو رہا ہے. کسی کو اللہ بلیک کلر کا بناتے ہیں، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، کسی کو وائٹ کلر کا بناتے ہیں، روشنی میں نظر نہیں آتا، کسی کو سانولا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا. فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پک کے تیار ہو گیا، ثم السبیل یسرا، ایک بہت مختصر راستے سے اللہ بچے کو دنیا میں لے کر آتے ہیں. کمال کی بات دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو کہ ابھی ماں روٹی کھا رہی تھی، بچے کی آنکھ بن رہی تھی، روٹی کھا رہی تھی، بچے کی ناک بن رہی تھی. ادھر بچہ مارکیٹ میں، لیاری کے ہسپتال میں یا گھر میں اس نے قدم رکھا، اب ماں روٹی کھائے گی، اس سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. ایک روٹی سے جو کروڑوں چیزیں بنا رہا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا رہا ہے، اور پھر بچہ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کمبخت کو، گھننے کو پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کون سی یونیورسٹی نے اس کو سکھایا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے اور ایسے سک کر کے دودھ کو اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے. اللہ سورہ یاسین میں کہتے ہیں اولم یر الانسان، انسان تو دیکھتا نہیں ہے. لیاری والو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ نہیں رہے کہ پانی سے جس نے انسان بنا دیا، جب کچھ بھی نہیں تھے بنا دیا، تو جب ہو ہڈیاں تو ہو نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. یہ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اعتراض آپ پر نہیں، اعتراض کس پر ہے؟ بنانے والے پر. دیکھو کوئی بڑا بدماش کسی کو دھمکی دے، ہم لے کے جائیں، بھائی وہ بول رہا ہے میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، سامنے والا کہے میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، ہم بولیں گے بھائی صاحب یہ دھمکی میں نہیں دے رہا، یہ کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے. کیا خیال؟ ہم تو پیغام پہنچا رہے ہیں. اسی طرح کوئی اگر اچھا پیغام پہنچائے، بھائی وہ آپ سے بڑا وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہے میں آپ میرے پاس آؤ 1 کروڑ روپے میں دوں گا، آپ کہتے ہو ابے وہ 1 کروڑ کہاں سے دے سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ اس سے الجھو جا کے، میں نے تو پیغام پہنچا دیا. کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ نے اعتراض نبی پر کیا، کیا آپ کہتے ہو مردوں میں جان ڈلے گی، زندہ ہوں گے، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے نبی نے اس سوال کو کدھر لوٹا دیا؟ اللہ کی طرف. کہ مجھ پہ اعتراض نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہوں. میں نے کب کہا کہ میں زندہ کروں گا؟ ہمارے نبی سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ زمین پہ اشارہ کریں چشمے جاری ہو جائیں، آپ یوں کریں ایسا ہو جائے، آپ یوں کریں ایسا ہو جائے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. میں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میرے ذمے یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خدا ہونا ثابت کرنا میرے ذمے ہے ہی نہیں، وہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. مجھ پہ اس سے دلیل مانگو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا نہیں ہوں، اس پہ کروڑوں دلائل ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور تم نے ابھی ایک دفعہ پیدا کرنا دیکھا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو لیاری والو، ہم جب قبر میں مر کے ختم ہوتے ہیں تو پروگرام فنش نہیں ہوتا، پروگرام شروع ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ سمجھتے ہو پی لو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، عیاشی کرو، 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ، مر جائیں گے، پروگرام کیا ہو جائے گا؟ ختم. نا 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 نا، مرنے کے بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں تو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کون سی ہے؟ بولو، آخرت کی ہے. تو یہ کس کی دعوت ہے؟ انگریزوں کی نہیں ہے. انگریز نہیں بتائے گا یہ بات، یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سب کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. عقیدہ کیا کرنا ہے؟ توحید. قبروں پہ مت جاؤ، جب اللہ پہنچائے گا نا اس وقت چلے جانا.
سمجھ رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر قبرستان جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا کے دیکھا کرو، پہنچ گئے ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ قاری صاحب کا لطیفہ مجھے جب بھی قبرستان سناتا ہوں نا، لطیفہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ وہ ایک قاری صاحب تھے نا، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ میں چٹکلے سے سنا دوں، تھوڑا آپ لوگ فریش رہیں، بس بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں جلدی۔ ایک قاری صاحب تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، چھٹی نہیں کرتے تھے۔ ان قاری صاحب کا نام تھا قاری عبد الغفور۔ بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے بڑے شرارتی، بچوں نے بولا قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ بیمار ہو جائیں۔ تو ایک بچے نے کہا میں بیمار کرتا ہوں قاری صاحب۔ قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور ایسے کہتے تھے نا۔ ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا، قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، بچے نے آواز ماری وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ قاری صاحب کیا ہو گئے؟ بے ہوش۔ بچوں نے کہا ہو گیا کام۔ تو جب قبر میں جانا ہوگا بولو چلے جائیں گے۔ اگر قبروں پہ جا جا کے مرادیں مانی ہیں تو قبر میں جا کے حساب ہمارا اچھا نہیں ہوگا، پھر بہت برا انجام ہوگا۔ تو عقیدہ کیا کرنا ہے بھائی؟ توحید۔ سمجھ رہے ہو؟ عمل، جلدی عمل بتاتا ہوں، کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسلام میں وہ ہے نماز۔ نبی نے فرمایا جس نے نماز جان کر قضا کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آج سے عزم کرو، سفر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی بھی نماز، عورتیں بھی، خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں نمازیں گول، سفر میں جا رہی ہیں، بھائی شرم آ رہی ہے، پردہ وضو کیسے ہوگا؟ نہ بھائی نہ، نماز ہر صورت میں بولو پڑھنی ہے۔ معاف ہوتی نا میدان جنگ میں معاف ہوتی۔ اور یہ تو کرنے کے کام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسلام میں رشتے توڑنے کا حکم ہے یا جوڑنے کا؟ جوڑنا۔ بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، مناؤ۔ اسلام میں بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ سے طلاق دینا اچھا ہے یا گھر بسانا اچھا ہے؟ بسانا اچھا۔ بھائی نبی نے فرمایا دنیا میں پورا صحیح، حدیث کا مفہوم ہے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گھر بسانا کیا ہے؟ اچھا ہے، برداشت کرو بھائی۔ عورت کو بھی چاہیے برداشت کرے، مرد کو بھی چاہیے۔ ہاں ناقابل برداشت ہو جائے پھر علماء سے رابطہ کرو، پہلے جوڑ کی کوشش کرو، ایک دم سے نہیں دوڑ 3 طلاقیں دینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو ناجائز ہے۔ کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، تو اچھا ہے پھر پاگل کے ساتھ تو بیوی رہنی چاہیے کیا؟ تو پاگلوں کے لیے تھوڑی شادی تو تو پاگل تھا تو بتایا کیوں نہیں تھا کم وقت تو نے پہلے کہ تو پاگل ہے؟ تیرے تو شادی غلط ہو گئی۔ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، اور اگر کوئی دے دے تو 3 ہوتی ہیں، وہ 1 نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا یہی فتویٰ ہے، سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے۔ کوئی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے جنہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، دھڑ طلاقیں نکالتے ہیں، پھر اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کے بیوی حلال کر لیتے ہیں۔ اس فتوے کی روشنی میں بیوی حلال نہیں ہوگی، چاہے سعودیہ سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ۔ بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، بس بیان ختم ہو رہا ہے ابھی، بیٹھ جاؤ شاباش۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا، ایک کلینک میں نا ایک مریض آیا تو دیکھا کہ سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے بخار چیک کرنے کے لیے نا۔ جیسے ہی آ کے بیٹھا تو اس کے منہ میں بھی تھرمامیٹر لگا دیا۔ 1 گھنٹے سے تھرمامیٹر لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب اس کا نمبر آیا، اس نے کہا اتنا گھنٹہ لمبا بخار کون چیک کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ شور بہت مچا رہے تھے تو میں نے سب کے منہ میں کیا ڈال دیا، اس لیے آئندہ بیان میں نا تھرمامیٹر لے کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہے نماز؟ بولو کسی قیمت میں رشتہ داری توڑنی نہیں بلکہ جوڑنی۔ میں 3 طلاق کی بات کر رہا تھا، 3 ہی ہوتی ہیں۔ آج کل بہت ادھر ادھر سے فتوے بہت مل جاتے ہیں ہر آدمی کو اپنی مرضی کے۔ اللہ میاں نے صاف لفظوں میں کہا 3ری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے بس،
تو کنٹرول کرو غصے میں، کچھ بھی کر لو بھائی اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اسلام میں طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. منہ سے نکلی بس ختم. لوگ کہتے ہیں منہ سے نکل گئی، تو بھائی کان سے تھوڑی نکلتی ہے طلاق، منہ سے ہی نکلے گی. اور کہاں سے نکلے گی؟ غصے میں تھا تو محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ آئی لو یو لکھ کے کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ تو غصے میں ہی ہوتے ہیں. تو غصے میں کنٹرول کرو. چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو علماء سے رابطہ کرو، بزرگوں سے مشورہ کرو، خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ، 100 دفعہ سوچو اس پہ، اور شریعت کے مطابق دو، ایک سے زیادہ مت دو اگر دینی بھی ہو تو. خیر، دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا، بس یہ حکم بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے. مت جاؤ شراب کے قریب، مت جاؤ منشیات کے قریب. چرس، ہیروئن، شراب یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے، برے عمل ہیں یہ. کوئی تمہیں چرس مفت میں بھی لا کے دو، بولو بھائی نہیں یہ زہر ہم نے نہیں پینا، اچھا لگے گا، لوگ کہیں گے چرس ہی جا رہا ہے. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ میں چرس پیتا ہوں. عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہوگی. کیوں وہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں جو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ چرسی چرسی کہتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے. شراب چھوڑ دو. اچھا اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی ہوتا ہے. کسی سے نشہ نہیں چھوٹ رہا، ڈاکٹر کو بتاؤ، میڈیسن سے علاج کرے گا، چھوٹ جائے گا. چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور زنا کے قریب مت جاؤ. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے زنا یہ جانوروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے، گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا، تبھی اس سے گدھے پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا نہیں ہوتے. اور گدھوں کا کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی لیاری میں دیکھا ایک کوئی لیاری والا تعارف کروا رہا ہو، یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کے انکل ہیں، چاچو ہیں، دوسرا گدھا، یہ اس کے والد صاحب ہیں، یہ اس کی خالہ ہے، یہ جو گدھی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وجہ کہ گدھے میں شادی نہیں ہے. رشتے زنا سے نہیں بنتے. رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے، شادی سے. جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کا باپ بنتے ہیں، آپ کے بھائی اس بچے کے چاچو بنتے ہیں، آپ کی بیوی اس بچے کی ماں بنتی ہے، بیوی کی بہن اس بچے کی خالہ بنتی ہے، آپ کی بہنیں اس بچے کی پھوپھی بنتی ہیں، آپ کے بڑے بھائی تایا بنتے ہیں. پھر اس سے بیٹے ملتے ہیں، بیٹیاں ملتی ہیں، پوتے ملتے ہیں، نواسے ملتے ہیں. زنا سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں. تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت، زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام. اس لیے کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوما کرے نا، اور آپ کو یا ٹک ٹاک پہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، آپ نیچے کمنٹس میں لکھا کرو کام کمبخت شکل سے انسان لگتا ہے، کام کتے بلوں والا کر رہا ہے تو یہ لکھا کرو اس کو. یہ نہیں کیا کرو وہ نائس کپل اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو، اس سے تم بھی اس جہنم میں جاؤ گے. جب بھی کوئی یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ لے کر آ رہا ہے، گھوم رہا ہے، نیچے لکھو کہ کمبخت شکل سے انسان لگ رہا ہے، کام کتے بلوں والے کر رہا ہے. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ایک دفعہ کتا اور کتی سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے گئے. فلم دیکھ کے باہر نکلے، نہیں سوری، مکھا اور مکھی، مکھی کا میل مکھا ہوتا ہے نا، یہ مکھی نہیں ہوتی جو گند پہ بیٹھتی ہے. اس نے دوستی لگائی، کسی مکھی کو پھنسایا، اور سینما گھر میں کہاں گئے؟ فلم دیکھنے گئے. جب باہر آئے نا تو کہہ رہے ہیں ڈارلنگ کتا کریں یا پیدل چلیں، یعنی ہم گھر پیدل جائیں یا کتا کر لیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی مکھی کی اوبر کریم کتا ہی ہے نا، کیا خیال؟ مکھی نے جب سفر کرنا ہوتا ہے کہاں بیٹھتی ہے؟ کتے پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے نا. کتے پہ مکھیاں نہیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اصل میں ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے کنوینس کا اپنا جو ہے نا خرچہ بچا. تو مکھا مکھی فلم دیکھنے گئے تو باہر نکلتے ہوئے مکھا مکھی کو کہتے ہیں ڈارلنگ گھر پیدل چلیں یا کتا کر لیں. تو خیر، تو میرے بھائی جب بھی کوئی ایسا یوٹیوب پہ آیا کرے، نیچے لکھو کام کم بخت کیا کر رہا ہے؟ گدھے گھوڑوں والا کام کر رہا ہے. یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. نکاح کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. آخری بات، آخری، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، جب ان کی ہونے والی زوجہ کے والد نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ گے، فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے. اللہ کے کلیم نے شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانا گوارا کر لیا. ان کو نکاح کی حیثیت پتہ تھی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت اور زنا کرنا
گدے گھوڑوں کا کام، شیطانوں کا کام. اور جلدی شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. تو جو لڑکیوں کے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کریں، اور لڑکوں کے باپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کریں. ہاں اپنے اس کے خرچے پہ، اپنے خرچے پہ کریں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کو کما رہا ہے کر دے شادی، اور اگر نیک شریف ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں اگر آپ سنبھال سکتے ہیں. تو یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے، یا وہی کرو گے جو انگریز کرتے ہیں، 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. اے بھائی 50 سال میں بڈھے ہو کے کیا ہوگا، جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے، جب بادام تھے تو کھانے کے لیے دانت نہیں. یہ حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.